برعکس اس کے غزالی نے فکر تحلیلی سے مایوس ہو کے صوفیانہ واردات کا رخ کیا. فکر تحلیلی غزالی finding no hope in analytic thought. یہاں فکر تحلیلی سے کیا مراد ہے؟ ان کی فکر تحلیلی سے کیا مراد ہے؟ فکر تحلیلی وہ فکر ہے جو فکر تحلیلی علامہ اقبال کا انالیٹک تھاٹ. جو چیزوں کو سمجھتی ہے تجزیاتی طور پہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ انسانی فہم اور عقل سے اس کے نزدیک جو ہے غزالی جو ہے مایوس ہو گئے تھے. تو اس کے ذریعے مایوس کن بنیاد پہ ہوئے تھے کہ عقل کی بنیاد پہ کیا نہیں ہو سکتا؟ یقین حاصل نہیں ہو سکتا. یقین جو ہے مشاہدہ حق سے حاصل. اور علم تصوف جو ہے وہ یقین کو حاصل کرنے کے لیے عملی تربیت دیتا ہے، اور مشاہدہ حق کے لیے انسان کی تربیت کرتا ہے، اعمال کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے، جس کو صوفیہ نے جو ہے مدون کیا. اور یہ ہمارا ایک رابطہ ہے زندہ وحی سے، وحی کے انقطاع کے بعد، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا کہ وحی تو ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں. یہ بشارتیں جو ہیں یہ آسمانی رابطہ ہے جو انسان اسی کے ذریعے سے آتی ہے، جو عالم غیب سے جو انسان کا رابطہ ہے. اور رویا صادقہ ہیں، سچے خواب، جو نبوت کا 46واں حصہ ہے وہ باقی ہیں. وہی منقطع ہوگی، خواب، سچے خواب باقی ہیں اور مبشرات باقی ہیں. اور یہ سچے خواب اور مبشرات ہی عالم غیب سے انسان کا رابطہ قائم کرتے ہیں. اور عالم غیب سے جو رابطہ انسان کا کٹتا ہے، یعنی ظاہری شریعت مطہرہ کے ظاہر پر عمل کرنے کے باوجود وہ اس طرح کٹتا ہے کہ انسان جو ہے مادیت کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی حرام نہ بھی کرتا ہو لیکن صرف جو ہے حواس کی دنیا میں وہ زندگی گزار رہا ہو، تو اس کی زندگی جو ہے ایک لحاظ سے مادیت کا شکار ہے. اس کا جو رابطہ ہے وہ عالم غیب سے، جو عالم مادے سے بالا ہے، جو حواس کی دنیا سے مختلف ہے، اس سے رابطہ قائم کرنے کے لیے جو ہے جو حلال مادیت ہے اس سے بھی اوپر اٹھنے کی معاشرے میں ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. تو اس لیے تصوف ہے، اس لیے جو ہے دین کا جو ہے دل، قلب کی صفا اور ذکا پہ، اس کے نفس پہ زور اس لیے تاکہ اس عالم غیب سے انسان کا رابطہ قائم رہے. تو اس لیے جو ہے امام غزالی نے رخ کیا اس عالم غیب کا. یہ چیزیں جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ عقل بنائی نہیں گئی اس چیز کے لیے. عالم غیب کا جو مشاہدہ ہے وہ عقل سے نہیں ہو سکتا، یا کم از کم عقل تحلیلی سے نہیں ہو سکتا. وہ مشاہدہ حق جو ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، اور قلب کی صفائی اور پاکی، اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی انوار کی تجلیات کے ریسیو کرنے کے لیے، اس کے بار اٹھانے کے لیے، قابل بنانے کے لیے ذکر اور درود پاک، اور خاص یعنی تربیت قلب کو امراض سے پاک کرنا، بغض، کینہ، حسد، اور اس کو یعنی پہلا اس کا جو طریقہ ہے وہ صفائی ہے. پھر جو ہے جب وہ صاف ہو جائے قلب کی بیماری تو اس کو مزین کرنا، جو صفات طیبہ ہیں جیسے اخلاص ہے، یقین ہے، محبت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، انابت اللہ ہے، محبت حق ہے، محبت رسول ہے، محبت اہل ایمان ہے. اس لیے جب آپ کا دل سرشار ہوتا ہے تو عالم غیب سے اس کا تعلق جو ہے، تو اس کے لیے مطلب یہ کہ ویسی تربیت کرنی پڑتی ہے جیسے آپ کو عقل کے نمو کے لیے تربیت کرنی پڑتی ہے. اس میں کوئی اچھا نہیں ہے، وہ علم ہے، پورا علم ہے، تو اس کی طرف متوجہ ہے. کیونکہ آپ علم دین کے تو ماہر ہو چکے تھے، فقہ کے ماہر تھے، فلسفے کے ماہر تھے، وہ ساری چیزیں پڑھ لی تھی، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو ہے اس طرف توجہ نہیں کی تھی، تصوف وغیرہ کی طرف، اس کی توجہ کا احساس ہوا اور وہ کیا. اور پھر جب اس سے آپ واپس آئے تو آپ نے جو آپ کا کارنامہ وہ یہ ہے کہ تصوف اور شریعت یعنی فقہ کے درمیان جو تعلق ہے آرگینک، اس کی نوعیت اس طرح بیان کی کہ تصوف کے بغیر جو ہے فقہ بے روح ہے، اور فقہ کے بغیر جو ہے تصوف شیطان کا اعلی کار بن سکتا ہے. تو یہ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ تجدیدی کارنامہ جو ہے علوم میں ہے. تو انہوں نے کوئی عقلی تحلیل سے مایوس ہو کے نہیں کیا، کیونکہ عقلی تحلیل
کام ہی نہیں ہے کہ عالم غیب کا مشاہدہ کرے اور وہ ایک الگ میدان ہے اور اس کا الگ علم ہے جس کو علم تصوف علم عرفان کہتے ہیں اور اس کا جو نقطہ ہے وہ قلب ہے، عقل نہیں، قلب ہے۔ اور پھر اصل مقام یہی ہے کہ عقل کو قلب ایمانی کے تحت کرنا، تو عقل کو بھی تبھی اصل جو ہے عقل مسلمان ہوتی ہے جب وہ قلب مومن کی ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ قلب مومن کے تابع نہیں ہوگی تو قلب شیطانی کے تابع ہو جائے گی۔ تو اس لیے مطلب تمام نکال کے ابھی اصل عرفان ہے وہ سب سے اونچی چیز ہے، اور عرفان کا آما گیا ہے وہ ایک قلب ہے لیکن وہ شیطانی قلب ہے۔ یہ اس کی تیسری کرٹیک میں آپ کو ملے گا، کرٹیک آف ججمنٹ۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ علامہ اقبال کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ امام غزالی نے جو ہے فکر تحلیل سے مایوس ہو کر صوفیانہ عبادات کا رخ کیا اور یہ رائے کام کی کہ ان کے اندر مذہب کا ایک مستقل سرمایہ موجود ہے، لیکن جس کا مطلب وہ یہ تھا کہ مذہب کو سائنس اور مارکس سے الگ رکھتے ہوئے اپنا آزاد مذہب رکھنے کا حق حاصل۔